بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج عید الفطر کا دن ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ان خوشیوں میں غریب لوگوں کو ضرور یاد رکھیں۔ اپنی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو یاد کر کے اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں تاکہ انہیں بھی احساس نہ ہو، انہیں کوئی احساس کمتری نہ ہو، تو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، دوست احباب سے رابطہ کریں، صلح اور صلح جوئی کی مہم چلائیں۔ آج کا دن جو ہے وہ ایسا ہے، لیکن بہرحال سیاست ہے، وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن پیغام یہی ہے عید الفطر کا کہ برداشت، صبر اور رواداری کا جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے گھل مل جائیں، محبت کریں، پیار کریں، مصافحہ کریں، گلے ملیں۔ یہ عید کا پیغام ہے، لیکن سیاست پھر سیاست ہے، اور وہ سیاست جو ہے وہ اپنے حساب سے جاری ہے۔ اب اس وقت سیاست کی جو اگر بات کریں تو کیا ہے، تو بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی خوشخبریاں، عید قید میں کاٹ دی، ان کے کپڑے، ان کے تحفے وہاں پہنچا دیے گئے، لیکن اب پھر خوشخبریوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح کینالز کے بعد موٹر وے کا پھٹا، کینال سندھ حکومت نے رفع ڈالا ہوا ہے اور دھمکی دی تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دھمکی دی، تو شرجیل میمن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہم اس پہ قائم ہیں، قائم رہیں گے، خلاف تھے کینالز کے، خلاف ہیں اور رہیں گے آخری دم تک۔ یہ کیا پوزیشن ہے، اس کی باتیں بھی کروں گا۔ اپوزیشن الائنس بمقابلہ سرکار، یعنی ہاتھ سے جوڑی ہونے والی ہے، عید کے گزرنے کا بس دیر ہے، اور اس سے بھی اگر آگے چلیں تو بلوچستان دھرنا اور اپوزیشن الائنس، ان کی کیا صورتحال ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اور پھر خبر ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اس میں حقیقت کیا ہے اور خبر کیا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر کہ حکومت چند دنوں کی مہمان، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات وہی ہے جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کینالز کے بعد موٹر وے کا پھٹا۔ کینالز حکومت سندھ نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور پیپلز پارٹی بڑی ناراض ہے وفاق سے، اور وفاق نے بھی پیپلز پارٹی کو پیغام دے دیا کہ جناب یہ ہمارا منصوبہ نہیں ہے، یہ ریگستانوں کو سیراب کرنے کا منصوبہ جس نے بنایا ان سے بات کریں، یعنی اسلام آباد کا کوئی منصوبہ نہیں، یہ پنڈی کا منصوبہ ہے۔ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جائیں وہاں جا کے بات کریں، ہم سے کہے کی لڑائی کرتے ہیں، رہنا اتحاد میں رہیں، نہیں رہنا نہ رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس بیس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور معاملات گڑبڑ ہو گئے، جس طرح عمران خان کہتے تھے نا کہ وہ خاص ہمیں لوگوں کو کہنا پڑتا تھا، پھر وہ ہمارا ایوان میں تعداد پوری کراتے تھے، لیکن وہ 2.5-3 سال کے بعد انہیں شور مچایا، یا ابھی سے شور مچ گیا کہ جناب اتھو ہی سب کچھ کام ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ تو بہرحال نون لیگ کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ چاہیے، نہ وفاق میں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم خوش ہیں، ٹھیک ہے، حکومت جیسے چل رہی ہے چلائیں گے، نہیں چل رہی تو ٹھیک ہے، اتحادی ہیں، وہ بڑی پارٹی ہے، لیکن جنہوں نے یہ اتحاد کروایا ہے، جو انہوں نے گارنٹی دی تھی، ان سے بات کریں، ہم سے کہا کہ بات کریں، ہم سے کوئی خفا نہ ہو۔ معاملات ایسے ہی ہے ملک کے کہ ملک کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو نہیں بچانا۔ تو ہم نے سودا کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ریاست کو بچائیں گے، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا۔ اب اگر پیپلز پارٹی کسی بات پہ ناراض ہے تو ان سے بات کریں، ہماری کیا بات، یعنی صاف کہہ دیا انہوں نے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اکھڑ گئی تو پھر یہ حکومت چند دنوں کی مہمان، یہ ان کا کہنا ہے، اور اس کے علاوہ نہیں۔ اپوزیشن نے الائنس بنانے کی بات کی، تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے اپوزیشن میں، اس کی کوشش ہے جے یو آئی کو ساتھ ملا لیں۔ مولانا صاحب جو پیر سیاست ہیں وہ پروں پہ پاؤں نہیں پڑنے دے رہے، ادھر پی ٹی آئی کے اندر تقسیم در تقسیم شروع۔ اسد قیصر صاحب ان گمبھیر حالات میں
پارٹی کو چھوڑ کے ملک سے باہر چلے گئے. ان کی بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ پاجی بھی کسی اور خاص مشن تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بڑے تعلقات، لہٰذا انہوں نے کہا تسی پیچھے ہو جاؤ، کان لپیٹ لو. وہ چلے گئے. اب الائنس بنے گا تو قیادت کون کرے گا؟ سوال یہ ہے. مولانا کہتے ہیں میں کروں گا. اچھا، عمران خان کی خواہش ہے کہ مولانا ان سے جیل میں جا کے ملاقات کریں. مولانا انہیں گھاس نہیں ڈال رہے، پھر الائنس کیسے بنے گا؟ اسی طرح الائنس بنے گا تو باقی پارٹیاں کون کون ہوگی، اور الائنس بنے گا تو اس کی قیادت اگر مولانا نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد جے یو آئی سب سے بڑی پارٹی ہے. اور کامران مرتضیٰ جو سینیٹر سابق جے یو آئی کے اہم آدمی، مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے پیغام دیا کہ جناب اگر الائنس بنانا ہے، اتحاد کرنا ہے، اپوزیشن تحریک چلانی ہے، تو پی ٹی آئی چپ کر کے مولانا صاحب کے مدرسے میں داخلہ لے لے، سیاسی مدرسے میں، مذہبی میں نہیں، سیاسی میں لے لے، اور وہاں سے ٹیوشن لے. پھر ان سے کوئی بات بن سکتی، ورنہ نہیں. کیونکہ مولانا ملنے بھی نہیں جا رہے. مولانا نے اپنے مطالبات بھی رکھے تھے، انہیں کہا بھی تھا کہ اب بھی بتائیں کیا کریں گے، اور اس کے بعد اگر الیکشن کی باری آئی پھر ہمارا کس طرح کوٹا سسٹم ہوگا. کسی چیز کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے بس آج وہ غیر مشروط طور پہ. تو مولانا ابھی آنے کو تیار نہیں. لیکن اپوزیشن دعوے دار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بیرسٹر غور کر ہم تیار ہیں، الائنس تیار ہے اور ہم کریں گے. لیکن جماعت اسلامی نے کہا ہم الائنس میں شامل نہیں ہوں گے. شاہد خاقان عباسی جو مطلب ٹانگا پارٹی بھی نہیں ہے لیکن پارٹی ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی نے لشکر کشی کا پروگرام بنایا اسلام آباد پہ تو پھر ابھی تک نال نہیں گیا. اب بتائیں پھر الائنس کیسے بنے گا؟ بیرسٹر گور خان اور باقی ان کے ہمنوا یہ کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ وغیرہ جو سیکٹری ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک چلائیں گے، الائنس بڑا مضبوط ہے، رابطے موجود ہیں اور ہو رہا ہے، سب کچھ ہو جائے گا اور ہم کر لیں گے. لیکن سوال تھا بھائی کس طرح کیسے ہوگا؟ جے یو آئی بڑی پارٹی وہ قابو نہیں آ رہی. جماعت اسلامی نے انکار کر دیا. شاہد خاقان کہہ رہے جی تسی پھڈے بازی والا کام کیتا تو اسی بھی باہر ہیں. تو پھر کیسے الائنس بنے گا؟ محمود اچکزئی کتنے لوگوں کو لا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی تقسیم در تقسیم اندرونی خلفشار میں مبتلا ہے، تو وہ کتنے بندے لا سکتے ہیں؟ اور کے پی کے علاوہ کہاں سے آئیں گے لوگ؟ تو معاملہ گڑبڑ ہے. لیکن حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے، ایک 7 اپریل کو، ایک 8 اپریل کو. اس میں نئی قانون سازی ہونے والی، اور اس میں وہ کہتے ہیں دے رگڑے تے رگڑا. وہ انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ جو اداروں کے خلاف بولے، جو شخصیات کی ٹرولنگ کرے، جو پی کارڈ کی خلاف ورزی کرے، پی کا پہلوان کو اس سے لڑائیں، ان پر مقدمات بنائے، اور پھر چک لو، پھڑ لو سارے لوگ، چھڈو کسی نہیں. یعنی چھڈو تو پن کے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. یعنی ایک طرف اپوزیشن اور دوسری طرف سرکار نئے قانون لا رہی ہے اور قانون بنائے گی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اختیارات دے گی اتنے کہ جناب اگر یہ ہوگا تو آپ یہ کریں، اگر یہ ہوگا تو آپ یہ کریں. اس لیے کہ ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، ملک میں عدم استحکام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے. ہم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا دے دو، پاورز دے دیں، قانون بنا دیں. یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اب سندھ میں جو ہے وہ کینالز کا مسئلہ تھا. دریائے سندھ پہ کینالز، سندھ حکومت اپنا بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف علی زرداری، سب نے نشاندہی کی ہے کہ نہیں یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس پہ ہم لوگ بالکل اگنور نہیں کریں گے اس کو، بلکہ ہم اس کو اپنا مسئلہ بنائیں گے. لیکن کینالز کے ساتھ اب موٹر وے کا مسئلہ بن گیا. سکھر حیدرآباد موٹر وے وہ بننی تھی، اس کو وہاں سے کینسل کر کے پنجاب میں ساہیوال اور بھاول نگر والا موٹر وے بننے لگا ہے. لیکن وہاں پھٹا کہ جناب یہ کیا ہوگا؟ تو اگر پیپلز پارٹی ناراض ہوگی، پیپلز پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارا اتحاد مجبوری ہے، ضروری نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، یعنی ضروری نہیں ہمارے لیے کوئی چیز بھی. گورنر پنجاب وقتاً فوقتاً بولتے رہتے ہیں، باقی بھی. شرجیل محمد صاحب نے بھی کہا کہ ہم خلاف تھے، کینالز کے خلاف ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے. اس کو کیسے حل ہوگا؟ توقع ہے کہ مفاہمتی صدر صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ کسی نہ کسی طرح بیچ بچاؤ کرا دیں گے.
لیکن فی الحال یہ مسئلہ گڑبڑ ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے ایک بیک فٹ کھیلا، 2 قدم یا 1 قدم پیچھے ہٹی، تو پھر حکومت جا پہ صرف دن گن لو، پھر چند دنوں کی بات ہے، حکومت لگی گئی ہے۔ تو یہ ان کا خیال ہے۔ اب آتا ہے اصلی مسئلے کی طرف کہ وہ جو ہے اپنا عمران خان کی رہائی خوشخبریاں، تو جناب سال بھر سے یہی ہو رہا ہے، 600 دن سے زیادہ ہو گیا، اور آخر ان کے جو وکیل اور دوست اور ساتھی جو ہے نیازی صاحب وہ بول پڑے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے کہ خان تو 600 دن سے جیل کے اندر ہے، لیکن باقی لیڈرشپ کیا کری؟ کس نے ان کے لیے رہائی کے لیے انتظام کیا؟ کس نے ان کا انتظام کیا؟ کس نے ان کی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا ایسے کوئی بات نہیں بنے گی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ اب سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے اس نے ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے کہا جناب یہ جو خوشخبریاں کہ مہینے بعد رہا، 15 دن بعد رہا، اگلے ہفتے ٹھیک، اب معاہدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، حکومت ڈر گئی، حکومت گھبرا گئی، حکومت کہہ رہی آ جاؤ مل کے کوئی سمجھوتا کر لیں، بس جان دیں غصہ عمران کو بیچ میں شامل کر دیں، قومی دھارے میں لے آئیں۔ اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے انہیں کہا اس پہ دھیان نہ دیں۔ عمران ریاض جیسے نے کہہ دیا کہ اس پہ دھیان نہ دیں، یہ خوشخبریاں جو ہیں یہ صرف ایوی ہیں، مطلب اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یعنی خود ہی دعوے کرتے تھے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ یقین نہ کریں کہ ہفتے بعد 1.5 مہینے میں، یعنی مایوسی ہوگی۔ دوسری طرف ہمارے دوست سمیع ابراہیم صاحب 3 سال تک یہاں بھگتتے رہے، سب کچھ کیا انہوں نے، وہ بڑے بیوٹیفل آدمی ہیں، بڑے مزیدار آدمی ہیں، اور بڑے تجزیے بڑے چیزیں، لیکن 3 سال کے بعد وہ بھی امریکہ روانہ ہو گئے، نیو یارک چلے گئے۔ کب تک وہاں رہیں گے، کب واپس آئیں گے، ہمیں اس پہ اعتراض کوئی نہیں۔ جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کو اجازت ہے، آ جا سکتا ہے، کسی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کرمنل نہیں ہے، اگر وہ کوئی فراڈیا نہیں ہے، اگر وہ کرپشن میں شامل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کیا ہے، لیکن بہرحال وہ چلے گئے۔ تو اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوشخبریاں خبر کب بنے گی، یہ افواہیں بات کیسے بنے گی؟ ڈاکٹرز ٹولہ آیا تھا، 4 کا ٹولہ، وہ بھی چلا گیا واپس امریکن، بات نہیں بنی۔ تو بات ابھی بن نہیں رہی، اور عید کے بعد اگر اپوزیشن نے کچھ سخت پوزیشن اختیار کر لی اور کوئی اکٹھے ہو گئے تو حکومت بھی اس کی کارروائی کرے گی، قانونی طور پر نئے قانون بنا رہی ہے۔ جائز ہے ناجائز ہے یہ بات کی بات ہے، اس پہ ہم اور آپ بحث کرتے رہیں گے، لیکن وہ اپنا کام وہ دکھائیں گے، اپوزیشن اپنا کام دکھائے گی۔ اپوزیشن کی قیادت کون کرے گی؟ لگ یہ رہے گا پی ٹی آئی میں اب صرف علیمہ خان۔ عمران خان مائنس تو نہیں ہو سکتے، نہ خبروں سے، نہ سیاست سے، نہ کہیں، لیکن فی الحال قید کی وجہ سے وہ مائنس ہیں تمام تحریکوں سے، اور جب تک قیادت نہیں ہوتی جب تک کوئی تحریک چلتی نہیں ہے۔ دوسری طرف تھی بشرا بی بھی 26 نومبر والے چکر میں کہ انہیں نے کا خیال تھا کہ وہ آئیں گی اور اسلام آباد کو یرغمال بنا کے وہ جناب رہائی کے لیے دباؤ کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اب رہ سہ کے باقی کیا بچا ہے؟ باقی بچی علیمہ خان۔ تو علیمہ خان بہت سی چیزیں مان بھی چکی ہیں، جے آئی ٹی کے سامنے جا بھی چکی ہیں، مزید بھی ان کو بلایا جائے گا، باقی بھی باتیں ہوں گی، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، کہاں تک وہ چل سکیں کہاں تک نہیں، یہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ اب قیادت کون کرے گا۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔